بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدہ الحامدون والصلاة والسلام علی من تبعہ الانبیاء والمرسلون وعلى جميع من آله الطيبون الطاهرون وأصحابه المقربون المخلصون وأولياؤه المؤمنون المتقون العارفون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق ما لمن الذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ اللہ قدوس کی حمد و ثنا نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود، ہدیہ سلام اور ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد سامعین مکرم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے توکل، کہ جو اہل ایمان توکل کی نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں انہیں اللہ کریم کیا انعامات عطا فرماتا ہے۔ میں نے رب قدوس کی جارح کتاب قرآن مجید برہان رشید سے کلمات طیبات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رب قدوس کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، بس وہی اس کے لیے کافی ہے۔ پتہ چلا کہ جو اہل ایمان اللہ کریم پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کریم پر توکل کرتے ہیں، اللہ کریم ان کے لیے کافی و وافی ہوتا ہے۔ اور جو ہم نے آیت پاک تلاوت کی ہے اس آیت کی تفسیر کو سماعت کر لیجیے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھا کہ بقطع النظر عن الوسائل، کہ توکل یہ ہے کہ تو سارے وسیلوں سے قطع نظر ہو جائے، کسی وسیلے پر بھروسہ نہ کرے، والانقطاع الیہ من الوسائط، اور جتنے بھی واسطے ہیں ان سے انقطاع کر لے، ان سے منقطع ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ فہو حسبہ، بس وہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے کیسے کافی انہوں نے سمجھایا، کافی یوصل الیہ ما قدر لہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ تک پہنچ جائے گا، تجھے مل جائے گا جو کچھ تیرے مقدر میں ہوگا، اور یسوق الیہ ما قسم لاجلہ من انصبۃ الدنیا والآخرہ، اور وہ بھی تجھ تک آ جائے گا جو اللہ قدوس نے تیرے لیے مقرر فرما رکھا ہے، وہ اگرچہ دنیا ہو اگرچہ آخرت ہو۔ تو پتہ چلا رب قدوس نے اہل ایمان کے لیے دنیا کے اندر جو رزق، جو انعامات مقرر فرما رکھے ہیں، اور جو لوح محفوظ پر اس کے لیے آخرت کے لیے نعمتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ اللہ کریم اسے ضرور بضرور عطا فرمائے گا۔ تو توکل کی تعریف کر لیتے ہیں۔ سید میر جرجانی رحمہ اللہ نے توکل کی تعریف کرتے ہوئے لکھا هو ثقۃ بما عند اللہ، فرمایا وہ جو اللہ کریم کے پاس ہے وہ ثقہ ہے، وہ مضبوط ہے، وہ بھروسہ کرنے کے قابل ہے، وہ ہمیشہ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی ذات ابدی ہے، ازلی ہے، لافانی ہے۔ اس نے ہمیشہ سے اپنے پیاروں پر کرم کی مسلسل برسات فرمائی ہے، اور ہمیشہ اس کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ اپنے پیاروں پر کرم کی مسلسل برسات فرماتا رہتا ہے۔ فرمایا ہوا ثقۃ بما عند اللہ، اس پر بھروسہ کر، اس کو ثقہ سمجھ جو
اللہ قدوس کے پاس ہے۔ وَلْيَعْسُوا عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے مایوس ہو جا، اس سے بے نیاز ہو جا، کبھی اس بات کا بھروسہ نہ کر کہ کسی بندے کے پاس فلاں چیز موجود ہے اور کاش وہ میرے پاس ہو، بلکہ تو اللہ قدوس کے خزانوں پر اور اس کی رحمت پر وہ بھروسہ رکھ۔ اور سامعین محترم، نبی مکرم علیہ السلام کی وہ حدیث پاک جو ہم نے پچھلے جمعہ میں بھی بیان فرمائی تھی تقویٰ کے عنوان میں، وہ الفاظ جن کا تعلق توکل کے ساتھ ہے اس کو ہم پھر پیش کر رہے ہیں تاکہ جو سامعین توکل کے حوالے سے طلبگار ہیں کہ ہمیں پتہ چلے قرآن و سنت میں رب قدوس نے توکل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور اس کی برکات کیا ہیں، اللہ قدوس ان کو اس کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہے وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ، جو بندہ یہ پسند کرے کہ میں لوگوں میں طاقتور بن جاؤں، ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن اس کا نسخہ، اس کا کلیہ نبی مکرم علیہ السلام نے جو عطا فرمایا اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور میں کئی بار کہا کرتا ہوں کسی ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوا، کسی حکیم کا تجویز کیا ہوا نسخہ ممکن ہے فائدہ کرے، ممکن ہے فائدہ نہ کرے، بلکہ بعض اوقات نقصان کا باعث بن جاتا ہے، لیکن رب قدوس کا قرآن اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ان کے جو نسخہ موجود ہوتا ہے وہ ہر حال میں کارگر ثابت ہوتا ہے، وہ ہر حال میں شفا دے کے رہتا ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ، جو اس بات کو پسند کرے، جس کو یہ محبوب ہو کہ میں لوگوں کے اندر قوت اور طاقت والا، اقویٰ اس میں تفضیل ہے، انتہائی طاقتور بن جاؤں، فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، نبی پاک نے فرمایا وہ اللہ پر توکل کرے، وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ اور اس کے تحت وہ الفاظ بڑے پیارے ہیں جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی رضی اللہ عنہ نے لکھے ہیں، وہ بھی سمجھنے کے قابل۔ فرمایا وَمَنْ حَبَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ فِي دِينِ اللَّهِ، جو بندہ یہ چاہے کہ مجھ سے دین میں قوت حاصل ہو، اب مثال کے طور پر بندہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی ایک طاقت درکار ہے، اللہ قدوس کا فضل اس کی راہ میں شامل حال ہوگی تو بندہ دین کا کام کر سکتا ہے۔ وہاں فرمایا وَمَنْ حَبَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ فِي دِينِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے دین میں اللہ سے قوت حاصل کرنا چاہے اس کا بھی کلیہ یہ ہے فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ وہ اپنے اللہ پر توکل کر لے۔ اور آپ نے مزید فرمایا لِأَنَّ التَّوَكُّلَ يُصِيحُ الْقَلْبَ، فرمایا بے شک جو توکل ہے یہ دل کو صحیح کر دیتا ہے۔ اب اگر دل ٹھیک ہو جائے تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو توکل ہے دل کو ٹھیک کرتا ہے، وَيُقَوِّيهِ وَيُهَذِّبُهُ، فرمایا یہ ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ دل کو قوت عطا کرتا ہے، دل کے اندر مہذبانہ پن پیدا کرتا ہے۔ جب توکل آ جاتا ہے بندے کو تہذیب آ جاتی ہے، بندے کو قوت عطا کی جاتی ہے۔ اور سنیے وَيُرِيهُ الْعَجَائِبَ، سرکار غوث اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيهُ الْعَجَائِبِ، یہی توکل بندے کو مخفی چیزوں کا مشاہدہ کرواتا ہے، اللہ قدوس کے انوار و تجلیات کا نظارہ عطا کرتا ہے۔ اور توجہ چاہوں گا کہ خالی توکل ہو تقوی نہ ہو پھر بھی مسلمان کو، پھر بھی بندہ مومن کو، پھر بھی صالح کو اس کی معراج نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ نے لکھا قال سہل لا یصح التوکل الا للمتقین، فرماتے ہیں توکل صحیح نہیں ہوتا مگر متقین کا، جو متقین ہوتے ہیں، جو اہل تقوی ہوتے ہیں ان کا توکل ٹھیک ہوتا ہے۔ وَلَا تَتِمُّ التَّقْوَى إِلَّا بِالتَّوَكُّلِ، فرمایا تقوی بھی کامل نہیں ہوتا جب تک اس میں توکل کا نور نہ پیدا کر دیا جائے۔ لِذَلِكَ قَرَنَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، بس یہی وجہ ہے کہ رب قدوس نے قرآن مجید کے اندر دونوں کا ذکر اکٹھا فرمایا ہے۔ پہلے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے ساتھ بعد میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پہلے فرمایا تقوی کا ذکر، اس کے بعد میں فرمایا اللہ قدوس نے توکل کا ذکر۔ اور اسی کے تحت جو ہم نے پچھلا بیان کیا تھا عنوان، سرکار شہنشاہ بغداد رحمہ اللہ نے جب دل کی بات کی تو اسی ترتیب کا لحاظ رکھا۔ دیکھیے اللہ والے قرآن مجید کے اندر کس قدر غوطہ ہوتے ہیں، فرمایا اصلاح القلب بالتقوی والتوکل علی اللہ عز وجل، دل ٹھیک ہوتا ہے تقوی کے ساتھ اور توکل کے ساتھ، یہ دونوں چیزیں جمع ہوں تو پھر بندہ مومن کا دل ٹھیک ہوتا ہے۔ ایک بزرگ اشعار قرمانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی توکل کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا توکل کیا ہے؟ سکون القلب فی الموجود والمفقود، فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ تیرے دل کو رب ایک سکون عطا کر دے، تیرے دل کو اطمینان کی دولت سے مالا مال کر دے، پھر کیا ہو فی الموجود والمفقود، اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت موجود ہو یا مفقود ہو، رب تجھے عطا کرے یا روکے، تیرے دل کو سکون ہونا چاہیے، نہ حرص پیدا ہو، نہ ہوس پیدا ہو، نہ اضطراب ہو، نہ بے چینی ہو، بلکہ ہر حال میں تیرا دل
کنات پسند ہو. رب زیادہ عطا کرے پھر بھی تو راضی رہے, رب تھوڑا عطا کرے پھر بھی تو راضی رہے. اگر وہ کبھی اپنے فضل و کرم سے ہم اس قابل تو نہیں تجھے آزمائے تو پھر بھی تو ثابت کرنے کا مظاہرہ کر کے اس کی رضا کو حاصل کر لے. اور توجہ چاہوں گا نبی مکرم علیہ السلام کی احادیث طیبات کے اندر بھی توکل کے حوالے سے ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے بہت سارے فضائل کو بیان فرمایا. آج اہل ایمان رب قدوس کا قرب حاصل کرنے کے لیے, رب قدوس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سینے کے ساتھ لگانے کی ضرورت ہے. اگرچہ ہر دور میں اس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ حدیث پاک جو بخاری شریف کے اندر کئی جگہوں پہ امام بخاری نے اس کو لکھا, لیکن میں 6472 نمبر پر جو عنوان درج ہے, جو الفاظ درج ہیں, جو متن ہے اس کو پیش کر رہا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ قال یدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب. فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو رب قدوس بغیر حساب جنت عطا کرتے. اللہ. اب بھی اگر کوئی کہے کہ حضور کو پتہ نہیں ہے, حضور کو علم نہیں ہے, تو پھر اللہ ہی اسے ہدایت عطا فرما سکتا ہے. یعنی یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف, اور اس کی ایک پہلی لائن یہ بتا رہی ہے کیا, یدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب. یہ نہیں بتایا, باقاعدہ کوانٹٹی بھی بتائی اور باقاعدہ ان کی خوبی بھی بتائی. فرمایا میری امت بھی میری ہوگی, ٹھیک ہے جی, یدخل الجنہ داخل بھی جنت میں ہوگی, من امتی دیگر انبیاء علیہم السلام اور ان کے صاحب توحید جو ماننے والے تھے وہ بھی شانوں والے. فرمایا من امتی ہوں گے بھی میری امت کے لوگ 70,000 ہوں گے بھی 70,000 بغیر حساب, جو حساب کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے. اور ان کی 3 خوبیاں فرمایا ہم الذین, وہ لوگ کون ہوں گے, ہم الذین لا یسترقون, وہ لوگ ہوں گے جو غیر شرعی, چونکہ دور جاہلیت کے اندر کئی چیزیں شرک, لوگوں کے اندر کفر اور بہت ساری برائیاں رچی بچی تھی, زندہ بیٹیاں دفنائی جاتی تھی, ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا, بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. اس دور کے مطابق نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر شرعی طور پر ایسا کوئی یعنی جھاڑ پھونک والا کام نہیں کرتے, جس کی شریعت اجازت دے وہ کرتے ہیں, جس سے شریعت روکے وہ رک جاتے ہیں. وَيَتَطَيَّرُونَ, پھر فرمایا یہ نہ بدشگونی دیتے ہیں, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اندازہ لگائیے, اللہ قدوس پر توکل کرنے کی برکت سے رب قدوس اہل ایمان کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا. اور وہ حدیث پاک کہ توکل, یہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے سمجھایا. پھر قرآن میں ہر چیز کا جواب, حدیث میں ہر چیز کا جواب موجود ہے. اب ایک بندہ توکل کرے تو کیسے کرے؟ مثال کے طور پر گھر ہے, دروازہ بند کرنا ہے کہ نہیں کرنا, سواری ہے, اللہ پر توکل کیسے کرنا, اس کو باندھنا ہے کہ نہیں باندھنا. تو متوکل ہونے کے انداز اور اس کی کیفیات بھی بیان فرمائی. ممکن تھا کوئی بندہ صاحب توکل اپنی سواری کو باندھتا, تو کوئی بندہ مرید ہوتا تو کہتا حضرت اچھے تب آپ متوکل ہیں, آپ کا تو رب پہ توکل کامل ہی نہیں ہے, آپ تو سواری کو باندھ رہے ہیں, آپ تو خانقاہ کا دروازہ رات کو بند کر لیتے ہیں. تو ان سارے سوالوں کا جو مرید صادق اور مرید کاذب کے اندر قیامت تک اٹھنے والے سوالات تھے, نبی مکرم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرما دیا. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث 3517 نمبر پر موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول قال رجل, جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو لوگ لفظ یا رسول اللہ سے پریشان ہو جاتے ہیں وہ اس حدیث کو کیسے پڑھیں گے, وہ کہتے ہیں کہنا ہی نہیں ہے, کہو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. تو یہ جو سیاستہ کی حدیث ہے, مسلم ہو, بخاری ہو, ترمذی ہو, ابن ماجہ ہو, ابی داؤد ہو اور نسائی شریف ہو, اب ان میں بار بار یہ الفاظ جب یا رسول اللہ کی آئیں گے ان کو نکالا تو نہیں جا سکتا. تو اگر اس کو پڑھنے اور لکھنے والے کو مشرک کہا جائے گا تو ان کی ناقص سوچ کی وجہ سے, بلکہ ناقص بھی نہیں ناپاک سوچ کی وجہ سے, ان کی گمراہ سوچ کی وجہ سے وہ تو سیاستہ کے جو ائمہ محدثین ہیں ان پر بھی شرک کا فتویٰ لگاتے ہوئے بالکل نہیں ڈریں گے. تو پتہ چلا اہل ایمان اگر اپنے دل سے اپنے آقا کریم علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کے استغاثہ کریں تو شریعت نے اسے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کو مستحسن فرمایا ہے. تو سوال کیا تھا, اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے عاقلنا وتوکل, کہ توکل کیا ہے, میری جو سواری ہے اس کو باندھوں یا نہ باندھوں, توکل فرمائیے کیا ہے. تو نبی پاک قال عقلھا وتوکل, فرمایا توکل یہ ہے کہ تو اپنی سواری کو باندھے, یعنی سواری کو باندھے بغیر توکل کرنا جائز نہیں ہے. اب سوال کیا گیا تو جواب آیا, مثال دی. اب اس میں
احتیاط ہے، اس میں محتاط رہنا، ہر چیز کے لیے ہمیں درس ملا۔ اور وہ حدیث پاک جو ترمذی شریف کے اندر 2344 نمبر پر موجود ہے کہ توکل کے ساتھ اللہ قدوس کتنی رحمتیں فرماتا ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اکبر کبیرہ ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جناب عمر بن خطاب جو مراد رسول ہیں اور جن کی بے شمار خدمات اور امت پر بے شمار احسانات ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، فرمایا نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندے نے کام کیا ہے، مالک کو پسند نہیں آیا، اگر ساری رات وہ کرتا رہا اور کام ٹھیک نہیں ہوا تو اس پر جو مالک ہے وہ خوش نہیں ہوگا۔ تو فرمایا توکل کرو اللہ پر، اور کیسے کرو کہ جیسا کرنے کا حق ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، پھر اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے اللہ پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ مثال یہ دی نبی مکرم علیہ السلام نے کہ جب توکل کامل ہوگا تو جیسے پرندوں کی نہ کوئی سپرویژن ہے، نہ کوئی مینجمنٹ ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی انویسٹمنٹ ہے، اور آگے مثال دے کے مزید واضح فرما دیا کیا؟ تغدو خسامہ وتروح بطانا، فرمایا گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب وہ پلٹتے ہیں رب ان کے پیٹوں کو بھر دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے، اللہ کریم پر کامل اور اکمل یقین رکھا جائے۔ اور یہ جو حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں سامعین مکرم، یہ مجھ کو اور آپ کو ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس کی برکت کا اندازہ لگائیے۔ آج شیطانیت اور شیطان کس قدر حاوی ہو چکا امت مسلمہ کے نوجوانوں پر، خواتین پر، بنات اسلام پر، شہزادگان اسلام پر، کہ راستہ متعین کرنا مشکل ہوگا کہ صراط مستقیم کیا ہے، راہ ہدایت کدھر ہے۔ نماز کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، فرائض و واجبات کی پرواہ نہیں، بڑے کا احترام نہیں، چھوٹے سے شفقت نہیں، حلال و حرام کا فرق نہیں۔ بہت سارے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ گمراہی کے کار مذلت میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ سنیے ابی داؤد شریف میں 5095 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی علیہ السلام قال، جناب انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ فقال، جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اور یہ کہہ لیتا ہے آسان سا کڑیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا سبق ہے، مشکل سے ایک لائن بنی ہے۔ جب گھر سے نکلے تو کیا کہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بتانے والے کون ہیں؟ رحمت کائنات، محسن امت، حبیب کبریا، جنہوں نے قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین، جو اہل ایمان کے لیے شفقت کا پیکر ہیں، کرم کی انتہا ہے۔ انہوں نے فرمایا جب یہ تین کام پھر کیا ہوگا؟ قال یقال حینئذ، فرمایا اس بندے کو کہا جاتا کیا؟ ہدیت وکفیت ووقیت، تجھے رب نے تین نعمتوں سے مالا مال فرما دیا ہے۔ کون سی؟ تجھے ہدایت عطا فرمائی گئی، تجھے کفایت عطا فرمائی گئی، اور تجھے بچا لیا گیا۔ اگر یہ ایک لائن پڑھ کے ہم اللہ قدوس کی پناہ میں آ جائیں، ہمارا مال رب قدوس کی حفاظت میں آ جائے، تو میرا خیال ہے مشکل کام تو نہیں ہے۔ ایک ہی لائن ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمارا ورد ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، فیقول له شیطان آخر، پھر وہ ایک شیطان جو ہے وہ دوسرے شیطان کو کیا کہتا ہے؟ کیف لک برجل، تو اس بندے کا کیا بگاڑ سکتا ہے، تو اس کا کر ہی کیا سکتا ہے؟ کون؟ قد ہدی یا وقوفی یا وقیہ، جس کو ہدایت دی گئی، جس کو کفایت دی گئی اور جس کو بچا لیا۔ اندازہ لگائیے کہ یہ دین متین کی وابستگی اور اللہ قدوس کا ذکر اور اللہ قدوس پر بھروسہ کرنے کی اتنی برکتیں ہیں کہ تھوڑا سا بندہ ذکر کرتا ہے اللہ کریم اس پر کرم کی بارش فرما دیتا ہے۔ اور ہمیں اللہ قدوس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو انتہائی مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ اکابرین امت جن کو اللہ قدوس نے شان محبوبیت عطا فرمائی، اپنا قرب عطا فرمایا، وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی رب کریم نے ان کے فیضان کو جاری و ساری رکھا۔ اور یہ روئے زمین پر، یہ مقصد ہی کہ پاکستان میں اولیاء کے مزارات داتا حجری رحمہ اللہ، پوری دنیا میں کہیں آپ چلے جائیں آپ کو کہیں امام شاذلی رحمہ اللہ ملیں گے، کبھی یا کہیں آپ کو امام رفاعی رحمہ اللہ ملیں گے، اور بڑے بڑے اکابر امت کے اولیاء۔ امام رفاعی رحمہ اللہ کو عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ مرد کلندر ہے، وہ ولی کامل ہے جس نے
نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ التجا کی، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے روضہ مبارک سے اپنا نورانی دست مبارک ظاہر فرما کر ان کو مصافحہ کا شرف بھی عطا کر دیا۔ ایسے ایسے بھی آقا علیہ السلام کے غلام اس امت میں موجود ہیں۔ ایک حضرت بشر حافی رحمہ اللہ، ان کے حالات کشف المجوب شریف کے اندر داتا حجیرہ میں لکھے، جو ننگے پاؤں چلے ساری زندگی، وہ کبھی ہم عنوان رکھیں گے، وقت کم ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قال بشر الحافی رحمہ اللہ، جناب بشر حافی کہتے ہیں یقول احدہم توکلت علی اللہ، اگر تم کسی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے، فرمایا یکذب علی اللہ، وہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ توکل کب ہوگا؟ لو توکل علی اللہ، توکل تب ہوگا راضی بما یفعل اللہ، جب وہ اللہ کریم کے ہر فعل پہ راضی ہوگا، شکوہ چھوڑ دے گا، شکایت چھوڑ دے گا، اس کی ہر عطا پر، اس کے ہر فیصلے پر راضی ہوگا، فرمایا اس وقت وہ صاحب توکل شمار کیا جائے گا۔ اور حضرت شیخ شبلی رحمہ اللہ امت مسلمہ کا بہت بڑا پیر فقیر، اللہ کرے آج بھی ہمیں اللہ کریم ایسے اولیاء کاملین اکملین کی بارگاہ تک رسائی عطا فرمائے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ، اور یہ ہے رسالہ قشیریہ میں لکھا امام قشیری رحمہ اللہ نے کہ جا رجل الی الشبلی، جناب شبلی، شیخ شبلی کے پاس ایک بندہ آ گیا، توجہ بڑی کام کی بات ہے، ایک بندہ آیا یشکو الیہ کثیرۃ الایاد، آ کے شکوہ کیا کہ حضرت میرے بچے بڑے ہیں، گھر کے افراد بڑے ہیں، لازمی بات ہے تنگی معاش کا شکار ہوگا، پریشان ہوگا، تو جو آپ نے جواب دیا اللہ اکبر، قوت ایمانی اور غیرت ایمانی کو جگا کے رکھ دیا اور مسلمان کو بتایا۔ اقبال نے کہا نا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کہتا ہے پہلے وہ مسلمان ہی پیدا کرو، پھر دیکھو رب کا تمہارے اوپر کرم ہوتا کیسے ہے۔ تو بندے نے شکایت کی، فقال ارجع الی بیتک، فرمایا اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس کو ذکر بھی بتا سکتے تھے جو اللہ والوں کا معمول ہے، قرآن و سنت کی جانب لوگوں کو گامزن کرنا، غفلت سے نکال کر ان کو ذکر کی جانب مائل کرنا۔ اس لمحہ فرمایا فقال ارجع الی بیتک، تو اپنے گھر چلا جاؤ، کر کیا؟ فمن لیس رزقہ علی اللہ، فرمایا جس کا رزق اللہ کریم کے ذمہ نہیں ہے فطردہ عنک، ان کو گھروں سے نکال دے۔ مقصد کیا تھا کہ تو ایسے سر درد لگا کے رکھا ہوا ہے، اللہ کریم نے جب رزق کا وعدہ فرمایا ہے تو تجھے اس بات کی فکر کیوں ہے؟ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کار ساز فکر ما در کار ما، فکر ما در کار ما ازار ما، میرے سارے کاموں کی فکر میرے اللہ کو ہے، اگر میں نے فکر خود کرنا شروع کر دی تو پریشان ہو جاؤں گا۔ مثال ہے سمجھانے کے لیے، گھر میں باپ زندہ ہو، بچے ہوں جتنے بھی 2 4 5، کیا بچوں کو کوئی فکر ہوتی ہے؟ ساری کمائی کی فکر کس کو ہوتی ہے؟ باپ کو، کیونکہ شریعت نے گھر، نان و نفقہ، لباس، ان کی تعلیم، سارے اخراجات اس والد کے ذمہ لگا رکھے ہیں۔ تو اگر ایک گھر کے چند افراد کو ایک باپ اللہ کے فضل سے پال سکتا ہے تو جو پال رہا ہے اس کو بھی تو کوئی پال رہا ہے، جو گھر میں لے کے آ رہا ہے اس کو بھی تو کوئی عطا فرما رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ساری کائنات کا وحدہ لا شریک رب ہے۔ اور توجہ چاہوں گا، رسالہ قشیریہ کے اندر پھر حضرت سہل بن عبداللہ کا قول موجود ہے۔ قال سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ علامت المتوکل ثلاث، سہل بن عبداللہ کہتے ہیں جو متوکل ہو نا اس کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہو کہ اس بندے کے پاس توکل کی نعمت ہے کہ نہیں ہے، اس میں آپ کو 3 نشانیاں نظر آئیں گی۔ یہ بھی اللہ والوں کی مہربانی ہے۔ جیسے بخار ہو تو ڈاکٹر کا کام ہے، طبیب کا کام ہے، حکیم کا کام ہے بتانا کہ کرونا ہے یا ڈینگی ہے یا ملیریا ہے یا ٹائیفائڈ ہے یا ایون کوئی بھی ہے۔ تو اللہ والوں نے کیا بتایا؟ فرمایا 3 علامتیں، کیا؟ لا یسأل ولا یرد ولا یحبس، فرمایا جس بندے کے اندر سوال نہ کرنے کی عادت ہو، اور اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ مسجد بنا رہا ہو اور آپ کو ترغیب دے کے اگر آپ حصہ ڈالنا چاہیں تو ویلکم، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں بھی سوال، یہ ترغیب ہے، یہ سنت ہے، اپنی ذات کے لیے سوال نہ کرے، ٹھیک ہے؟ فرمایا لا یسأل ولا یرد، اور اگر اسے کوئی عطا کرے، اسے کوئی خدمت کرے، کوئی ہدیہ پیش کرے، اس کا بھی انکار نہ کرے، اور پھر جو اللہ کی طرف سے آ جائے ولا یحبس، اس کو جمع نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ خرچ کرنا شروع کر دے۔ یہ فرمایا 3 خوبیاں متوکلین کی ہیں۔ اور اندازہ لگائیے کہ حلال و حرام کے حوالے سے امام قشیری رحمہ اللہ جو سرکار
علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمہ اللہ کے استاد مبارک ہیں، انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول لکھا، اس کی ضرورت ہے. فرمایا قال عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ من اخذ فلسا من حرام، فرمایا جو بندہ ایک پیسہ بھی حرام کا لے لیتا ہے. ایک پیسہ کیا چیز ہے لیکن چونکہ حرام کا، فرمایا جو بندہ ایک پیسہ بھی حرام کا لے لے فلیس بمتوکل، وہ کبھی متوکل نہیں ہو سکتا. کس بات کا توکل رہا؟ اللہ پہ. اللہ پر بھروسہ تو یہ تھا کہ تو حلال کی امید رکھتا، رب کی بارگاہ سے رحمت کا طلبگار رہتا. جب تو نے ایک پیسہ بھی حرام کا لے لیا تو تیرا شمار متوکلین سے نکال دیے گا. آج لوگ بیٹیوں کو حق دیتے نہیں ہیں، بہنوں کو حصہ دیتے نہیں ہیں، اور بڑے سومو سلاد کے پابند بن کر لوگوں کو بتاتے ہیں ہم بڑے جناب پارسا ہیں، ہم بڑے پاک باز ہیں. خیال کرو، ڈرو اللہ کے قہر سے. اپنی زندگی میں اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، حتیٰ کہ جس چیز کا حق تمہارے ذمہ شریعت نے لگایا ہے اس کو ادا کر کے آج ہی بری ذمہ ہو جاؤ، ورنہ قبر کی اندھیری رات اور میدان محشر کی وہ گرمی، 50,000 سال کا دن اور رب کا جلال جسے انبیاء علیہم السلام بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری، اس دن سورج کی تپش سے، رب کریم کے جلال سے اور اس دن کے وبال سے بچنے کے لیے آج ہی اپنا کھاتا صاف کر لیجیے. اور سامعین مکرم، ایک واقعہ ایک ولی کامل کا، یہ بھی رسالہ کشیریہ میں لکھا امام کشیری رحمہ اللہ نے، بڑی کمال کی بات. ایک بزرگ ہے حضرت ابراہیم خاص رحمہ اللہ، توجہ، ان کو حضرت عمر بن سنان فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس سے گزرے تو ہم نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بڑے سفر کیے ہیں، اللہ والے سفر کرتے ہیں، سفر میں تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کو دوست کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ آپ نے جو سفر کیے ہیں اس میں سب سے عجیب بات کون سی ہے، وہ ہمیں سنائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. زندگی میں بہت کچھ ہوا لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جناب خضر علیہ السلام جو اکثر کاملین کو ملتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، ملتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے مجھ سے میرے ساتھ رہنے کا مطالبہ کہا کہ تم میرے ساتھ رہو، مطالبہ کیا. تو وہ فرماتے ہیں فرماتے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ان کے پاس اطمینان کے ساتھ رہنے سے میرا توکل خراب نہ ہو جائے، کیونکہ ان وہ خضر علیہ السلام ہے، ان کو اللہ کریم نے جداگانہ شان دی ہے، وہاں ممکن ہے نعمتوں کی فراوانی ہو اور میری توجہ ادھر مبذول ہو جائے، اور رب کی بارگاہ میں جو مجھے توکل کی نعمت ملی ہے اس سے کہیں میں محروم ہو جاؤں، تو میں نے ان سے جدائی اختیار کر لی. یعنی توکل کی نعمت رب کی بارگاہ سے اتنا بڑا انعام ہے کہ ایک ولی کامل خضر علیہ السلام کے قرب کو یعنی کچھ لمحات کے لیے اس لیے نظر انداز کر دیتا ہے کہ میرے دل میں جو توکل کا نور پیدا ہوا ہے کہیں وہ ختم نہ ہو جائے. اور جناب سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ نے بھی ادھر اشارہ فرمایا کہ الف اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں شوق دا دیوا بال ہنیرے مطلب لگتی رست کھڑاتی ہوں مرن تھی اگے مر رہے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہوں. اللہ والوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں، اللہ کو دوست مجھ کو اور آپ کو توکل کی نعمت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.